الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں جو ہے ایک مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ وہ مسئلہ بھی بڑا معرکۃ الآراء ہے، یعنی علماء کے درمیان بہت اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں ہم گنجائش نکالنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے، اس کوشش کو، اس محنت کو قبول فرمائے، کیونکہ عوام کو آسانیاں دینا، ان کے لیے آسان مسئلے پیش کرنا، یہ بھی علماء کا کام ہے۔ صرف جو کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے اس کو بیان کر دینا، اس مسئلے کو بیان کر کے لوگوں میں پھیلا دینا، یہ علماء کی فرضیت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فرض ہے کہ مسئلے میں کچھ تخفیف کر کے، آسانیاں پیدا کر کے لوگوں کو اس چیز پر جو ہے آمادہ کریں کہ دیکھیں یہ چیزیں آسان ہے، یہ بھی کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف، نماز تراویح میں قرآن شریف کو اٹھا کر، یعنی مصحف کو اٹھا کر تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں، اور اسی طرح امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ سارے حضرات ایک طرف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مصحف کو اٹھا کر، قرآن شریف کو اٹھا کر تلاوت نہیں کر سکتے نماز کے اندر، اور باقی ائمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ مصحف کو اٹھا کر قرآن شریف کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ مصحف کو اٹھانے میں عمل کثیر ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے۔ اہل کتاب یعنی جو یہود و نصارہ ہے، وہ اپنی جب عبادت کرتے ہیں تو وہ کتاب کو اٹھا کر اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایک مشابہت ہوئی۔ اور عمل کثیر ہے، یعنی ایسا عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والا بندہ نمازی کو جب دیکھے تو یوں اس کو محسوس لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، عمل کثیر اس کو کہتے ہیں۔ وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ باقی جو ائمہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمل کثیر نہیں ہے، عمل قلیل ہے، یعنی تھوڑا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اور وہ ریفرنس دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا ذکوان، وہ ان کی جو ہے تراویح میں ان کی امامت کیا کرتا تھا مصحف کو اٹھا کر۔ ان کی یہ بحیقی میں بھی ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی عبد الرزاق، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عائشہ کو جو امامت کروا رہا ہے ذکوان غلام ہے، اور وہ تراویح میں مصحف کو اٹھا کر جو ہے ان کی امامت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمل کثیر بھی نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر، ہم اس کو عمل کثیر نہیں سمجھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھی امامہ بنت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھایا کرتے تھے تو اپنی نواسی کو کندھے پر اٹھا کر جب قیام یعنی کھڑے ہوتے تھے، قرات کر رہے ہوتے تھے، تو اپنی نواسی کو اٹھا کر کندھے پہ رکھتے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز کو شروع کرتے اور پوری قرات کرتے۔ قرات کرنے کے بعد جب رکوع کا موقع آتا تو اپنی نواسی کو جو ہے بٹھا کر پھر رکوع فرماتے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا ایک گیپ
اس میں ہم اس کو عمل کثیر نہیں سمجھتے، اور آپ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ مصحف کو اٹھانے کے بعد جو ہے ہم نے مصحف کو اٹھایا اور قرآن کی تلاوت کی، پھر جب ہم رکوع میں گئے تو پھر ہم مصحف کو جو ہے رکھ کر پھر رکوع میں چلے گئے، تو عمل کثیر اس میں شامل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بڑوں کی آراء ہے، ہم کسی کی آراء کو غلط نہیں کہتے، بلکہ گنجائش نکالنے کے پیچھے ہیں کہ کس طرح گنجائش نکل کے آ جائے۔ تو فرض نمازوں میں اس کی گنجائش یہی ہے کہ فرض نمازوں میں تو قرآن شریف نہ اٹھایا جائے، اور اسی طرح سنتوں میں بھی حتی الامکان کوشش ہو کہ اگر صورتیں یاد ہیں تو مصحف اٹھانے کی قرآن شریف اٹھانے کی ضرورت نہ ہو تو اچھی بات ہے۔ باقی رہی بات تراویح کی، تراویح میں اگر یاد حافظ ہے، ایک حافظہ ہے، وہ جو ہے امامت کر رہی ہے، وہ اگر اس کو جو ہے قرآن شریف ہی دہرانا ہے تو وہ جو ہے حافظہ ہے پڑھا سکتی ہے۔ باقی اگر حافظہ نہیں ہے، گھر میں 4-5 عورتیں ہیں، ان کو شوق ہے کہ کس طریقے سے ہم قرآن شریف کو بھی مکمل کریں اور اسی طرح مصحف کو بھی اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے گی، تو اس صورت میں گنجائش نکل آتی ہے، تو ٹھیک ہے قرآن شریف کو اٹھا کر تراویح پڑھائی جا سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اس میں مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں، بہت ساری جو ہے اس میں بحث ہے۔ اس بحث سے قطع نظر، یعنی اس سے دور ہٹ کر صرف اس مسئلے کو بیان کریں کہ فرض نماز میں مصحف کو نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، باقی نوافل میں اور تراویح میں اگر اٹھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔